علیکم، میں امداد سمر ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک نیا انکشاف کیا ہے اپنی زندگی کے متعلق، بلکہ زندگی کے خاتمے کے متعلق۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو کس طرح ختم کیا جائے گا۔ 10 دن ہیں تحریک انصاف کے پاس، اگر وہ عمران خان صاحب کو بچا پاتے ہیں، نکال پاتے ہیں تو نکال لیں، ورنہ عمران خان صاحب نے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اپنی زندگی کے متعلق۔ ڈی جی ISI اور DG MI کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ معاملہ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، کل رات تک علی امین گنڈا پور صاحب کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر ہیں اور کہاں ہیں۔ ان کے حوالے سے خبریں ادھر ادھر سے تو آ رہی تھیں، لیکن وہ خود سامنے نہیں آ رہے۔ کیا ہوا علی امین گنڈا پور کے ساتھ، یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس پر انہوں نے سخت ایکشن لیے ہیں۔ ان ایکشنز پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال ہر کوئی کر رہا ہے، کیونکہ کرے کوئی بھرے کوئی، کیا کسی نے، اب بھر رہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، اس کا ادا کر رہا ہے خمیازہ۔ تو ابھی آغاز جو ہے وہ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے۔ 22 تاریخ کو، 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہوا ہے۔ پہلے تو 21 ستمبر تھی، لیکن اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد PTI رہنما جو ہیں، اور خاص طور پر ان کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ 22 کو لاہور میں جلسہ کریں گے۔ KPK کی اسمبلیوں میں تقریریں ہو رہی ہیں جیسے جلسہ نہ ہو، لاہور پر حملہ ہو کہ جی ہم آ رہے ہیں لاہور، روک سکتے ہو تو روک لو، تو وہ الگ سے ایک للکارے مارے جا رہے ہیں وہاں سے۔ تو 22 تاریخ کے حوالے سے PTI کو کہا گیا ہے کہ وہ تیاریاں کرے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے 2 ہفتوں کا وقت دیا تھا، یعنی 14 دن میں 4 دن تو گزر گئے، باقی بچے 10 دن۔ تو 22 تاریخ تک عمران خان صاحب اگر رہا ہوئے تو ٹھیک، ورنہ کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بہن کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی کہ بچانا ہے تو عمران خان صاحب کو بچا لو، ورنہ خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کل جو فیملی کی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد باہر آ کر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، 8 ساڑھے 8 منٹ کی گفتگو ہے۔ اس میں باقی باتیں اپنی جگہ، جلسے کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ بار بار دھوکہ ہوا ہے، اب میں ان کے جال میں نہیں آؤں گا، اب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کروں گا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہ مجھے مصر کے مرسی کی طرح مارنا چاہ رہے ہیں جیل کے اندر۔ اس سے پہلے خان صاحب نے کئی اور طریقے بتائے تھے، اب ایک نیا طریقہ خان صاحب نے دریافت کیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے، یا ان کا جو ہے وہ خدشہ ہے، کیونکہ اب تک عمران خان صاحب کئی اور طریقے بتا چکے ہیں۔ یہ کوئی میں سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس میں کسی قسم کا طنز نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں تو ایسا تو ابھی تک نہیں ہوا۔ پہلا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ مجھے زہر دے کر مار دیں گے، کیونکہ ان کا تجربہ ہے، یہ زہر دے کر لوگوں کو مارتے ہیں۔ FI کے فلاں افسر کو زہر دیا، فلاں کو زہر دیا، اور زہر بھی ایسا جو آہستہ آہستہ اثر کرے اور جس کے بعد بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے، یعنی وہ پوسٹ مارٹم میں بھی پتہ نہ چلے کہ زہر خورانی تھی یا ہارٹ اٹیک تھا۔ پھر بشرا بی بی کے زہر کی باتیں، کہ جی بشرا بی بی کو جب گرفتار کیا گیا اور ہاؤس اریسٹ رکھا گیا تھا بنی گالہ میں، تو خان صاحب نے اور بشرا نے کہا کہ جی مجھے زہر دیا گیا، پھر زہر سے ہارپک تک آ گئے، لیکن ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ کسی مذہبی جنونی کے ہاتھوں مروائیں گے، کیونکہ کچھ خان صاحب نے سلپ آف ٹنگ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے مذہبی طبقے کو اشتعال دلایا گیا تھا، یا وہ اشتعال میں آ گیا تھا، اور خان صاحب کے خلاف تقریریں بھی ہوئی تھیں۔ تو ہم تو خیر اس طرح کے کسی بھی قسم کے اشتعال کو، ظاہر ہے وہ ایک بندہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے۔ مطلب عمران خان صاحب جیسا آدمی جو ریاست مدینہ کی بات کرے اور جو یہ ہر وقت یہ کوشش کرے ثابت کرنے کی کہ بھئی اس سے بڑا کوئی دیندار آدمی نہیں ہے، اور ہمیں اس پر شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا کردار اپنی جگہ، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں یا ہوں، تو پھر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال پھر اشتعال لوگوں کو آیا، تو جب عمران خان صاحب نے اپنی باتوں سے لوگوں کو اشتعال دلایا تو پھر ظاہر ان کو تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں مطلب گورنر سلمان تاثیر، ان کو جس طرح قتل کیا گیا، اور بھی یہاں واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے سلمان تاثیر کی طرح کسی مذہبی جنونی کے ہاتھوں قتل کروایا جائے گا۔ پھر 3 نومبر کو گولی بھی چلی، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب بچ گئے۔ اب وہ فیصل ہوڈا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی
سازش تھی اس کی فیض حمید صاحب کی۔ پھر عمران خان صاحب نے 14 اور 15 مارچ کیا، جب خود یعنی اریسٹ وارنٹ لے کر پولیس آئی، پرامن طریقے سے پولیس کو تعمیل کرنے دیا جاتا تو کسی قسم کا کوئی یہ انتشار، افراتفری، مارا ماری نہ ہوتی، لیکن پیٹرول بم چلائے جس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، گولیاں چلائیں جس کا اعتراف کیا، گلیل چلائے، پتھراؤ کیا پولیس کے اوپر، گاڑیاں پولیس کی جلا کر نہر میں بہا دیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے امیر مرتضیٰ بھٹو کی طرح مار دیں گے۔ پھر 18 مارچ کو جب عدالت گئے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس، تو وہاں پر بھی لشکر لے کر گئے، کے پی کے سے لوگ آئے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، وہاں کی پولیس فورس ان صوبوں کی بلائی گئی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں وہاں پر۔ تو وہاں پر اسلام آباد پولیس کے آمنے سامنے، ایف سی کے آمنے سامنے کر کے لوگوں کو، اور پھر وہاں سے نکل آئے کہ جی وہاں پر مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مارنا چاہ رہے تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے مرسی کی طرح انہوں نے جیل میں ہی مار دینا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور وہ انتہائی وثوق کے ساتھ بار بار ایک بات کہہ رہی ہیں جو انہوں نے کل بھی کی، پہلے بھی کی۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک اطلاع ملی تھی کہ عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا۔ وہ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں۔ اللہ عمران خان صاحب کو محفوظ رکھے، ان کی زندگی بچائے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی موت کے متعلق جتنی پیشن گوئی کہہ لیں یا جو خدشات کا اظہار کہہ لیں وہ غلط ثابت ہوئے، آگے بھی اللہ کرے کہ ان کے خدشات غلط ثابت ہو، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے مرسی کی طرح مارا جائے گا۔ مرسی کون تھا؟ مصر کا اخوان المسلمین کا لیڈر، اور وہاں ان کو 2011 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عرب اسپرنگ کے بعد وہ رہا ہو کر باہر آئے، ایک بڑے لیڈر کے طور پر اپوزیشن کے ابھرے۔ پھر 2013 جب مصر میں وہاں پر جنرل سیسی نے، عبدالفتاح سیسی نے وہاں قبضہ کر لیا اقتدار پر، تو مرسی کو گرفتار کر لیا دوبارہ، وہ جیل میں تھے۔ اور 18 جون 2019 کو وہ عدالت میں سماعت کے دوران انتقال کر گئے تھے، اور اس سے پہلے ان کی زندگی اور ان کی جان کے ان کے متعلق جو مختلف خبریں آ رہی تھیں ہیومن رائٹس کے جو مختلف فورم سے، وہ جو چیزیں سامنے لا رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی حالات اچھے نہیں ہیں جیل کے اندر۔ ان کو وہاں قاہرہ کا تورا جیل ہے، بدنام زمانہ اس کا جو حصہ تھا، اس کے اندر ان کو رکھا گیا تھا، اور وہاں پر ان کو کسی قسم کی سہولتیں نہیں تھیں۔ عمران خان صاحب کے برعکس، خان صاحب روزانہ ان سے ایک ملاقات ہوتی ہے، ایک دن فیملی کا ہے، ایک دن وکلا کا ہے، ایک دن سیاسی رہنماؤں کا۔ یہ کسی کو سہولت نہیں ہوتی، لیکن خان صاحب کو یہ سہولت دستیاب ہے کہ وہ پارٹی کے فیصلے لینے کے لیے بھی میٹنگیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں یا ان کو خدشہ ہے کہ ان کو مرسی کی طرح مارا جائے گا، لہٰذا علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب 22 تاریخ کو آپ نکلیں، آپ لوگ اپنے نکلتے ہیں نہیں نکلتے، ہمارا بھائی ہے، ہم نے تو اپنے بھائی کے لیے نکلنا ہے، ہم نے تو ان کو بچانا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ہم تو اپنی جانیں ان کے لیے قربان کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ جی آپ بھی نکلیں، اور عوام کو کہا کہ آپ بھی نکلیں، 22 کو پہنچے لاہور تاکہ ہم عمران خان صاحب کو بچا سکیں۔ اب یہ ان کی یہ بات یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ڈیڈ لائن ہو کہ اس وقت تک اگر آپ نے کچھ کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو خان صاحب کو کچھ ہو جانا ہے۔ میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا، اور پی ٹی آئی کے وہ لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان کی پارٹی کو چاہیے کہ ان کو رہا کروانے کے لیے پرامن جمہوری جدوجہد تحریک جو ہوتی ہے وہ چلائے، اس میں کوئی وہ ان کا رائٹ بھی ہے۔ اور لیکن یہ جو للکارے مار رہے ہیں نا علی امین گنڈاپور ٹائپ لوگ، یہ للکارے پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ اب علی امین گنڈاپور پر آتا ہوں میں۔ جی گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے للکارا، ریاست کو للکارا، فوج کو للکارا، پنجاب کو للکارا، وفاق کو للکارا، اور اس کے بعد 8 گھنٹے غائب ہو گئے۔ واپس آ گئے ہیں لیکن چپ ہے، خاموش ہے۔ علی امین گنڈاپور کے متعلق ان کی باتیں کبھی عمران ریاض کی زبانی سامنے آ رہی ہیں، کبھی سلمان اکرم راجہ کی زبانی سامنے آ رہی ہیں، وہ خود کچھ نہیں بتا رہے، اور پھر طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی بال کاٹ دیے گئے، کوئی کہتا ہے کہ جی ان کو وہاں تڑیاں لگائی گئی تھیں، ان کو گالیاں دی گئی تھیں، ٹھڈے مارے گئے، طرح طرح کی باتیں۔ ظاہر اس طرح نہیں ہوا ہوگا۔ علی امین گنڈاپور بہرحال ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو بھی لب و لہجہ استعمال کریں۔ مجھے یاد ہے میں نے عمران شفقت صاحب نے خبر دی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی بار بار، کہ جب خورشید جو تھے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، وہ یہ جو 18 مارچ کا واقعہ ہوا، اس
14-15 مارچ ہوا جب وہ عمران خان کے لیے گلگت بلتستان کی پولیس انہوں نے رکھ دی ہوئی تھی. پھر جب فواد چودھری گرفتار ہوئے, شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے, تو اس وقت وہ عدالت کے اندر اپنے سرکاری پولیس کے ساتھ جا کر اپنی سرکاری گاڑی میں, یعنی اپنی گلگت بلتستان کی پولیس کے ساتھ جا کر اپنی گاڑی میں عدالتوں سے مطلوب بندوں کو, پارٹی رہنماؤں کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے کر بھاگ جاتے تھے. تو ایسے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایجنسی والوں نے یا ان کے جو ماتحتین تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ دیکھیں, یہ اب ہمیں اجازت دیں کم از کم ان کو تو روکے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں ایک یونٹ کے گلگت بلتستان کے, ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے اپنا کام اپنے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. تو علی امین گنڈا پور کو یقیناً بلایا گیا ہوگا, وہ اپنی مرضی سے گئے ہوں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ سجن بلائیں, پری بلائیں, پری ہم سندھی میں کہتے ہیں. تو وہ تو دلبروں کے پاس خود گئے ہوں گے, سائیں لوگوں کے پاس, کہ جی سائیں وہ پنجابی والا سائیں نہیں بھائی, سندھی والا سائیں سرکار کے پاس خود گئے ہوں گے اور جا کر خود ہی کہا ہوگا بھڑک مارنے کے بعد کہ دیکھیں جی اب معاملات ٹھیک کرتے ہیں. لیکن وہاں یہ نہیں ہوا ہوگا کہ ان کی کوئی چترول ہوئی ہوگی یا ان کو مار کٹائی کی گئی ہوگی یا گالم گلوچ. اتنا ضرور ہے کہ سخت لب و لہجے کے ساتھ ان کو بتایا ضرور گیا ہوگا کہ دیکھیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کام کریں, اس طرح آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی, ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں گی. مطلب تڑی لگانے کا طریقہ ہوتا ہے نا, دیکھیں نا جی آپ پھر ہمیں پریشانی ہوگی نا, آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو کچھ ہو نہ ہو, دیکھیں پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہم نہیں چاہتے کرنا. اچھا, دوسری جو خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جی خط لکھ دیا اسپیکر قومی اسمبلی نے, اور وہ لکھا ہے وزارت داخلہ کو. مجھے ہنسی آ رہا ہے, وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے. وزارت داخلہ اس وقت وزیر اعظم کو کچھ نہیں سمجھ رہا, اسپیکر کو کیا سمجھیں گے وہ. بہرحال انہوں نے کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا ان کی تحقیقات کرائی جائے, اور وزارت داخلہ سے ایک تحقیقاتی رپورٹ 7 روز میں انہوں نے طلب کی ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب نے تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تحقیقات کر کے رپورٹ دے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور کون نہیں ہے. میں نے کہا کہ جی وزارت داخلہ جو ہے نا وہ وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب. تو محسن نقوی صاحب جو کچھ وہ سائنس کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ سائنس آپ سمجھتے ہیں, سائنس کو رپورٹ کرتے ہیں. آصف زرداری کے برخوردار ہیں, زرداری صاحب بڑا مان کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی میرا صاحبزادہ ہے, میرا بیٹا ہے. لیکن اس معاملے میں محسن نقوی آصف زرداری صاحب کو بھی رپورٹ نہیں کرتے. اس معاملے میں جہاں سے ان کو ہدایات ملتی ہیں یا جہاں سے وزیر داخلہ بنے وہاں وہ رپورٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم بھی کئی بار سر پیٹ کر بیٹھیں گے, یار یہ کیا ہے, وزیر داخلہ تو مجھے وزیر اعظم سمجھتے ہی نہیں ہے. تو وزیر داخلہ صاحب جو ہے ان کی وزارت کو خط لکھا اسپیکر صاحب نے کہ تحقیقات کروائیں, تو نہیں ہونی تحقیقات, کچھ نہیں ہونا. ہاں, اسپیکر صاحب اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے خود تحقیقات کروائیں, اپنی پراپر پارلیمنٹری کمیشن بنائیں جو اس معاملے کی تحقیقات کرے کہ کون ذمہ دار تھا. یہ 2-4 جو ہے وہ سارجنٹ عام اور اسمبلی کی سیکورٹی کے لوگوں کو برطرف کرنا اور ایک آدھ سی ڈی اے کے جو اسٹاف کو برطرف کرنا, اس سے کچھ نہیں ہونا. اگر واقعتاً اسپیکر صاحب کو پیٹ میں درد ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے, تو پھر وہ تمام اپوزیشن اور حکومت کی جماعتوں کے ارکان پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں, وہ تحقیقات کرے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. یہ جو کرنے والے ہیں وزارت داخلہ والے, وہ کیوں کر آپ کو بتائیں گے. اچھا, آخری چیز کہ اسد کیسر صاحب نے گفتگو کی تھی کل میڈیا سے وہاں پر KPK میں پشاور میں. انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہوا ہے نا یہ اسمبلی میں, اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں, لہٰذا ISI, DGMI اور کچھ اور ایجنسیوں کے انہوں نے نام لیے ہیں کہ ان کے اوپر FIR درج ہو اور ان کو گرفتار کیا جائے. وہ اس حد تک PTI والے جا رہے ہیں, اور گنڈا پور صاحب ان کے پاس ہی جا کر اس کے بعد باہر آتے ہیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو کیا کہا گیا, ان کو کیا ہدایت دی گئی ہے, یا ان کو کیا نصیحت کی گئی ہے, یا ان کو کیا دھمکی دی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ